اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1220 ہجری 1805 عیسوی 1.5 سال کے مسلسل محاصرے کے بعد آل سعود کی فوج مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے کامیاب ہو گئی۔ آل سعود نے جب مدینہ پر حملہ کیا تو اہل مدینہ نے بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ آل سعود نے کئی بار شہر میں داخل ہونے کے لیے حملے کیے لیکن ہر بار ناکام رہے، یہاں تک کہ آل سعود نے ایک ایسا شدید حملہ کیا کہ جس کا محاصرین مقابلہ نہ کر سکے اور آل سعود کا لشکر مدینہ میں داخل ہو گیا۔ آل سعود نے حملہ کرنے کے بعد اہل مدینہ کے لیے خون ریزی کا بازار گرم کر دیا، اور جب 11ویں دن آل سعود کا حاکم مدینہ آیا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کے خادموں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ روزہ مبارک کے خزانے کے بارے میں معلومات لیں اور سارا خزانہ لوٹ لیا۔ اس خزانے میں بے انتہا قیمتی نوادرات تھے، بادشاہوں کے تاج، ہارون رشید کی تلوار، زبیدہ کے دیے ہوئے نادر اور قیمتی تحفے، بہت سی دیگر اشیاء کو ان آل سعود نے لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی جواہرات کو مال غنیمت قرار دے کر اٹھا لے گئے۔ روزہ رسول کے بعد آل سعود کا حاکم جنت البقیع کی طرف گیا، وہاں پر موجود ہر مقبرے کو تباہ کرنے، ہر گنبد روزے کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آل سعود نے وہاں پر موجود کسی بھی عمارت کو سالم نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں جناب فاطمہ بنت رسول خدا اپنے بابا رسول خدا کے لیے غم میں رویا کرتی تھی، وہاں پر بیت الاحزان کے نام سے ایک تاریخی عمارت تھی جسے ان آل سعود نے بے دردی سے مسمار کیا۔ بقیع میں موجود تمام گنبدوں کی نسبت امام حسن علیہ السلام کی قبر اقدس پر بنا ہوا گنبد سب سے بڑا تھا۔ اس کے علاوہ بقیع میں امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، صحابی رسول جناب عثمان بن مظعون اور بہت سے صحابی کرام اور جلیل القدر اسلامی شخصیات کے مزار تھے، لیکن پورے قبرستان اور تمام مقدس مزاروں کو آل سعود نے مسمار کر دیا۔ بقیع کا اطلاق مدینہ میں موجود ایک معروف قبرستان پر ہوتا ہے اور اسے جنت البقیع اور بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں۔ بقیع کا لفظی معنی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بہت سے درخت یا مختلف درختوں کی جڑیں یا کٹے ہوئے درختوں کی باقیات ہو، اور غرقد کا معنی ایسا پودا ہے کہ جس پر مختلف رنگ کے پھول لگتے ہوں۔ جنت البقیع یا بقیع الغرقد کا تاریخی منظر یہ ہے کہ اہل مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی میتوں کو بقیع میں دفن کرتے تھے، اور کبھی کبھی رسول خدا مدفون کی قبر پر کوئی خاص نشانی یا علامت لگاتے تھے کہ جس سے قبر کی شناخت ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع کا قبرستان اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اسلام کے بعد جنت البقیع کا قبرستان صرف مسلمانوں کی میتوں کو دفن کرنے کے لیے مخصوص ہو چکا تھا، اور یہودی اپنے مردوں کو جنت البقیع کے جنوب مشرق میں واقع کھجوروں کے ایک باغ میں دفن کرتے تھے کہ جو حشر کوکب کے نام سے معروف تھا۔ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ جنت البقیع کا قبرستان پہلے ایک باغ تھا، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے بقیع میں اسعد بن زرارہ انصاری دفن ہوئے کہ جن کا تعلق انصار سے تھا۔ پھر اس کے بعد جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن مظعون کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا، اور ان کے دفن کرنے میں خود رسول اللہ بھی شریک تھے۔ پھر اس کے بعد انہی کے پہلو میں پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کو دفن کیا گیا۔
اس کے بعد مسلمانوں نے اس مقام کو مبارک قرار دیتے ہوئے اس کو دفن کے لیے مخصوص قرار دے دیا اور وہاں موجود درختوں کو قبریں یا مقبرے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے کاٹتے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو جنت البقیع کا تاریخی پس منظر تھا، لیکن جنت البقیع کو 2 مرتبہ تباہی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آل سعود نے جنت البقیع کو 2 مرتبہ مسمار کر کے تاریخ میں اپنے غیر مذہب اور دہشت گرد ہونے کا اعلانیہ ثبوت دیا۔ آل سعود نے خوارج اور اسلام دشمن طاقتوں سے وراثت میں اسلامی آثار سے دشمنی حاصل کی ہے۔ تاریخ اور موجودہ حالات شاہد ہیں کہ دنیا میں اسلام دشمنی، جہالت، ظلم و ستم اور فساد کو فروغ دینے والے سب سے بڑے ٹھیکیدار آل سعود ہی ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا شاہد ہے کہ انہی آل سعود نے جنت البقیع کو مسمار کر کے مٹی کے میدان میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مقدس مقامات ایک عرصے تک کھنڈرات کی حالت میں باقی رہے، لیکن اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ نے آل سعود پر ایک لشکر بھیجا جس کے ذریعے سے مکہ اور مدینہ کے علاقے واپس لے لیے گئے، پھر دوبارہ مسلمانوں کے خصوصی عطیات کے ذریعے سے ان مساجد، روضوں اور مزارات کو تعمیر کیا گیا جن کو آل سعود نے مسمار کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ سے تعمیر ہونے والے یہ روضے، مساجد اور مقدس مقامات آل سعود کے دوسری مرتبہ ان علاقوں پر قابض ہونے تک باقی رہے۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں علماء اور اسلامی دنیا کے لوگوں نے مکمل تعاون کیا اور انتہائی قیمتی تحائف، سونے چاندی کو ان مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کے لیے عطیہ کے طور پہ دیا، جس سے بہت کم وقت میں اکثر مقدس مقامات کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، افسوس تو اس بات پر کہ اس تعمیر کو 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ آل سعود نے استعاری طاقتوں کی مدد سے دوبارہ حملہ کیا اور عثمانی حکومت اور شریف حکومت کا خاتمہ کر دیا، پھر سے مقدس مقام کو تباہ کر دیا۔ آل سعود نے اس بار طاغوتی طاقتوں کی مکمل مدد سے سن 1344 ہجری کو دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کرنے کے بعد اپنی درباری ملاؤں کے فتووں کو بہانہ بنا کر پورے جنت البقیع کو، وہاں موجود ائمہ اطہار کے روضوں، اہل بیت رسول کے براکت کو مسمار کر کے ایک میدان میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین گرامی، لکھنے والے تو یہ لکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جنت البقیع خوبصورت روضوں، عمارتوں اور مساجد کے بجائے ایک ایسا میدان بن چکا تھا کہ جہاں سے تمام قبروں کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آل سعود کا ان مقامات مقدسہ کو تباہ کرنے کے لیے بہانہ تو یہ رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کے برخلاف وہابیوں، خصوصی آل سعود کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت کی قبروں کا احترام کرنا اور تعظیم کرنا خدا کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے اور ایسا کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ اس طرح سے آل سعود کے مذہب یعنی وہابیوں کے مذہب پہ مزارات، امام بارگاہوں اور دیگر مقدس مقامات کو تعمیر کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نہ اس طرح کی جگہوں کی زیارت جائز ہے۔